بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو بعض وہ جو عمل کر رہے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ واپس لوٹ آئیں۔ کل ان کو کہہ دو سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظرو، دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، کان اکثرہم مشرکین، کیونکہ ان میں سے اکثر جو تھے وہ شرک کرنے والے تھے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں،
آج آپ ملک پاکستان اور پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس قدر بد امنی اور دہشت گردی اور مہنگائی کا کس قدر زور ہے اور دنیا میں فساد کس قدر پھیل چکا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی ہے، بما کسبت اید الناس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے اعمال کیے، جو لوگوں نے کرتوتیں کی ہیں، ان کرتوتوں کا اللہ پاک فرماتے ہیں لیذیقہم، میں ان کو ان کے بدلے میں کچھ مزہ چکھانا چاہتا ہوں، اس لیے لعلہم یرجعون کہ شاید یہ واپس لوٹ آئیں، شاید یہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اللہ پاک نے اسی سورہ میں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا انجام کیسے تھا جو تم سے پہلے تھے، وہ کہاں گئے؟ ان میں سے اکثر جو تھے شرک کرنے والے تھے، اس شرک کی وجہ سے میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قابل احترام دوستو، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے جو بات کہی تھی، اگر حضور کی بات کو دیکھا جائے اور آج کے حالات کو دیکھا جائے تو اللہ کی قسم آپ سرکار کا ایک ایک حرف بالکل آپ کو سچا ثابت ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے آپ نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرو، اے انصاریو، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب 5 خرابیاں میری امت میں پیدا ہوں گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ 5 قسم کی سزائیں نازل کرے گا، 5 قسم کی سزائیں اللہ پاک مسلط کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو چکی، اسی وجہ سے آج امت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں دی جا رہی ہیں، اور یہ سزائیں کس لیے ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کے میں اس لیے دیتا ہوں کہ بڑی سزا کے آنے سے پہلے عذاب جہنم کے آنے سے پہلے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بیماریوں کے دروازے کھل جائیں گے، دروازے، اور ایسی بیماریاں آئیں گی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جن کا تمہارے ماں باپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کرونا آپ دیکھ لیں، ڈینگی کو دیکھ لیں، ایڈز کو دیکھ لیں، کینسر کو دیکھ لیں، شوگر کو دیکھ لیں، بلڈ پریشر کو دیکھ لیں، اتنی بیماریاں اور ایسی خطرناک بیماریاں، نہیں یقین آتا تو جنرل اسپتال کی ایمرجنسی میں دیکھ لیں، اور یہ گلاب دیوی میں دیکھ لیں، چلڈرن اسپتال میں دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر کون سی بیماریاں وارد ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بے حیائی اور برائی جب عام ہو جائے گی، اور آج آپ معاشرے پر نظر دوڑا کر دیکھیں کہ بے حیائی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ہر بندے کی جیب میں بے حیائی کا آلہ بھی موجود ہے اور بے حیائی کا پورا پروگرام موجود ہے۔ 4G ہے، 3G ہے، اب تو 5G آ رہا ہے کہ بہت ہی تیزی سے فاسٹ بے حیائی آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور جب سے یہ سکرین آئی ہے، LCD آئی ہے، جب سے موبائل کی سکرین آئی ہے، جب سے
ٹیلی ویژن کی سکرین آئی ہے، اب تو ایسے کہہ لیں کہ بے حیائی کا پھاٹک ہی کھل گیا ہے، دروازہ ہی کھل گیا ہے۔ اللہ اکبر! اب آنکھوں سے بھی بے حیائی اور برائی کا ارتکاب، ہاتھوں سے بھی بے حیائی اور برائی کا ارتکاب، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان چیزوں سے ہمیں سختی سے منع فرمایا، اور مالک کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، زنا کے بالکل قریب بھی نہ پھٹکنا، زنا کے راستے پر بھی نہ چلنا۔ انہو کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں، فإنہم غیر ملومین، اس کے بارے میں ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، موبائل پر باتیں کرنا اور موبائل پر عجیب عجیب قسم کے معاملات اور پروگراموں میں شریک ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات گیا، میں نے دیکھا ایک تندور ہے، تندور، اس کے اندر بالکل برہنہ مرد اور خواتین ابھر ابھر کے آگ کے شعلوں کے ساتھ دوبارہ تندور میں گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ بتایا یا رسول اللہ یہ دنیا میں برائیاں کرنے والے مرد اور برائیاں کرنے والی خواتین ہیں۔ اللہ اکبر! میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا العینانی تزنیانی، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہم النظر، اور ان کا زنا نظر کا نظر بد سے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرموں اپنی عزت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ میں تو کہتا ہوں اگر پوری کائنات کی عورتیں ننگی ہو جائیں اور کپڑے پہننا چھوڑ دیں، پھر بھی مومن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اور مومنہ عورتوں کے لیے اللہ پاک کا حکم کیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیا کریں۔ اگر پوری کائنات کے مرد بھی اندھے بھی ہو جائیں، پھر بھی عورت کو حکم ہے کہ وہ پردہ کرے۔
اگر پوری کائنات کے مردوں کو نظر نہ آئے میرے محترم بھائیوں، کیونکہ یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ کرے، غیر شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کرے، بے حیائی کا ارتکاب کرے، جب تک 100 کوڑا اس کو نہ لگے وہ پاک نہیں ہو سکتا، اور اگر شادی شدہ اس عمل کا ارتکاب کرے جب تک اس کو پتھر مار مار کے سنگسار نہ کیا جائے تب تک یہ جرم صاف نہیں ہوتا، اس کا گناہ نہیں مٹتا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی، آج دیکھ لو موبائل پر باتیں کی، موبائل پر بے حیائی دیکھی، دوستوں کو بڑے فخر کے ساتھ بتایا لاہور کی سڑکوں پہ بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، موبائل پر آن لائن بے حیائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کال کرو، یہ کرو، وہ کرو، العیاذ باللہ۔ نبی پاک نے فرمایا جب بے حیائی اس قدر عام ہو جائے پھر اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر بیماریاں نازل ہوں گی۔ آج ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ بیماریاں جو ہمارے ماں باپ نے کبھی سنی بھی نہیں تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہونا شروع ہو جائے پھر اس وقت اللہ کی طرف سے قحط آئے گا، اللہ پاک کی طرف سے برکت اٹھ جائے گی، اللہ کی طرف سے ایسے حکمران ہوں گے جو ظالم ہوں گے اور جو ٹیکس لگائیں گے۔ آج دیکھ لو ناپ تول میں کمی کا تو انتہا ہو گئی ہے، انتہائی ہو گئی ہے۔ عدالتوں میں بھی ترازو تو باہر لگا ہوا ہے لیکن ہے اندر ساری بے انصافی۔ اللہ اکبر، پہلے یہ ہوتا تھا ترازو ہوتا تھا 2 پلڑوں والا، اب ترازو آ گیا ڈیجیٹل، ڈیجیٹل کمپیوٹرائز ترازو آ گیا ہے۔ بے ایمانی کا سب سے بڑا مظہر پٹرول پمپ پہ بھی لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ یہ کمپیوٹرائز ہے۔ کمپیوٹرائز میں اس قدر بے ایمانی، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے نا قرآن میں بے ایمانی اور بددیانتی اور کم تولنے اور ماپنے والی قوم کا انجام اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ اللہ کا قرآن سننا، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، میں نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے آ کے کہا ہے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ماپ اور تول کو کبھی کم نہ کیا کرو، ماپ اور تول کو کم کرنے والی قومیں ہلاک اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ولا انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور اے قوم ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ جب پیسے پورے لیتے ہو، جب پیسے کھرے لیتے ہو تو پھر چیزیں کم کیوں دیتے ہو، ماپ کم کیوں دیتے ہو، تول کم کیوں دیتے ہو؟ مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا 30ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں، تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ماپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ الا
یظن اولئک کیا ان لوگوں کے دل میں یقین نہیں ہے انہم مبعوثون کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کم تولنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کم تولنے اور ماپنے والی قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے قحط پڑتا ہے، دیکھو کیسا قحط ہے ہمارے ملک پاکستان میں، کیسا قحط ہے۔ آٹا ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے، چینی ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نایاب ہے، ملتا ہی نہیں ہے، اور حکمران ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ، یہ گیس پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، یہ جناب والا پٹرول پہ ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، اور بے برکتی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ماپ تول میں کمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری امت ماپ تول میں کمی کرے گی تو اس وقت اللہ کی طرف سے قحط والی سزا ان کو دی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، ماپ اور تول کو پورا کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، میں کھول دیتا ان پر برکات من السماء، آسمانوں سے برکتوں کے دروازے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی اور ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالی بارشیں بند کر لے گا، اللہ تعالی پانی کو روک لے گا۔ دیکھ لو، دریائے راوی نہیں، راوی نالا بن چکا ہے۔ دریائے جہلم، پنجاب کے 5 دریا کی صورتحال دیکھ لو، پنجاب کی زمینیں بنجر پہ بنجر ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے پانی روک لیا ہے، اللہ پاک نے ہماری زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ ایمان والوں کو حکم تھا جس طرح تم پر نماز فرض ہے اسی طرح تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس طرح مسلمان نماز میں بے نماز ہیں، اسی طرح اکثر مسلمان بے زکوٰۃ ہیں، جن کو زکوٰۃ کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں کیا ہی حکم دیا اور کیسے اللہ پاک نے سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی اور پیسے کو خزانہ کر کر کے رکھتے ہیں، سیو کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن یہ گرم کر کر کے لگایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
اللہ کہیں گے یہ ہے تمہارا خزانہ، یہ ہے تمہارا پیسہ، یہ جس کو تم سیونگ اکاؤنٹ کہتے تھے، یہ سیونگ نہیں شیونگ اکاؤنٹ ہے، شیونگ جو مٹا دیتا ہے، شیو کر دیتا ہے، اس لیے یہ سیو نہیں ہو رہے، سیو بس وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال قیامت والے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور وہ گنجا سانپ انسان کو لپیٹ لے گا اور لپیٹ کے ماتھے پر ڈنگ مار کے کہے گا انا مالو کا، میں تیرا پیسہ ہوں، انا کنزو کا، میں تیری جمع پونجی ہوں، میں تیرا اثاثہ ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میں تو یہ کہتا ہوں 1,00,000 روپیہ ہے میری جیب میں، ایسے کہہ لیں 1,00,000 روپیہ ہے، یہ 1,00,000 روپیہ میں ماں کے پیٹ سے ساتھ لے کے نہیں آیا تھا، یہیں آ کے دنیا میں اللہ نے مجھے عطا کیا، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ چاہے تو کہے 1,00,000 روپیہ میرا واپس کر، میں کرنے کا میں کروں گا ہر صورت، کیونکہ اسی نے دیا ہے، وہی مانگے تو دینا پڑے گا۔ وہ 1,00,000 نہیں مانگتا، وہ 50,000 نہیں مانگتا، وہ 10,000 نہیں مانگتا، اور وہ 5,000 نہیں مانگتا، وہ 5,000 نہیں 1,00,000 میں سے مانگتا، وہ کہتا ہے تیرے پاس اگر 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے اور 1 سال پڑا رہے تو صرف 2,500 روپیہ، صرف کتنا؟ صرف 2,500 روپیہ دے دے تو باقی 97,500 تیرا پاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا ہے، زکا یا زکی کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ یہ جو 2,500 روپیہ ہے نا 1,00,000 میں سے، یہ 2,500 روپیہ دینے سے باقی 97,500 پاک ہو جاتا ہے۔ اگر 2,500 روپیہ نہیں دیا تو باقی بھی سارے کے سارے ناپاک اور گندے پیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اللہ کی قسم آج پاکستان کے جتنے بھی مالدار ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو معاشرے میں بہت زیادہ بہتری آ جائے، لیکن یہاں تو زکوٰۃ بھی بڑی اپنے من پسند کے لوگوں کو اور اپنی من چاہی اور اپنی مرضی کے مطابق، نہ بھئی یہ تو خدا کا کیا ہوا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اور زکوٰۃ دے کے پھر احسان نہیں جتانا، نہ یہ تو فرض ادا کیا ہے، احسان کس بات کا جتانا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن، احسان جتا کے، والعذا، اور تکلیف دے کے، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور زکوٰۃ لوگ روک لیں گے، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں سب سے پہلے اسی بات کا ذکر کیا، ایمان اور نماز، اللہ پاک نے ایمان کے بعد اور نماز کے بعد اسی بات کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا والذین هم علی صلاتہم دائمون،
وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، والذین ہم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے پیسوں میں ایک مقرر حصہ ہے۔ بھائی میں نے پیسے کمائے ہیں 10,000 مہینے کا، اتنا حصہ میں نے خدا کا نکالنا ہے، اللہ کا نکالنا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ پاک بھی، اللہ خود تو نہیں کھاتا، اللہ کہتا ہے تم میرے غریب بندوں کو دو، ایسے ہی سمجھو کہ تم نے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کی کمائی میں ایک مقرر حصہ ہے، للسائل، ترجمہ کرنا، للسائل مانگنے والے کے لیے، والمحروم اور جو محروم ہے اس کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پیسہ میرے لیے وبال بن جائے۔ نانا اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالہم، الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، نمبر 3 اور نمبر 4 بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دے گی میری امت، تو تب میری امت پر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ آج دیکھ لو، اللہ سے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہ اللہ تیرے سوا کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانوں گا، آج اس وعدے کو توڑ دیا۔ آج جہاں کوئی بڑا قبہ اور جبہ دیکھا، جہاں کوئی بڑا گنبد دیکھا، وہیں پر ہی جھک گئے اور اپنے آپ کو جھکا دیا۔ نہ، اللہ سے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ صرف تیری غلامی کریں گے۔ آج امت ہر ایک کی غلامی کرنے لگی، کبھی IMF کی غلامی اور کبھی امریکہ کی غلامی اور کبھی ہم کسی کی غلامی پہ چل پڑے، تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کیا ہوگا کہ امت پر دشمن مسلط ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کی معیشت پر پاکستان کے حکمرانوں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، سارا کنٹرول IMF کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے۔ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں بجلی کے ریٹ بڑھائیں، کام کرنے والی تو بات ہی نہیں نا۔ جب چاہیں چینی کے ریٹ بڑھائیں، جب چاہیں گیس کا ریٹ بڑھائیں، جو مرضی کریں، کلچ ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہم نے زبان سے تو اقرار کیا، لیکن عملاً ہم نے اللہ کے رسول کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا، اپنی شادی سے بھی نکال دیا، اپنے غم سے بھی نکال دیا۔ دیکھ لو میرج ہالوں میں کیا صورتحال ہے، ایسی شرفاء کی عورتیں بن ٹھور کے آتی ہیں کہ ایسا میک اپ تو اداکاریں اور گلوکاریں بھی نہیں کرتی ہیں۔ اللہ، کسی میرج ہال میں چلے جائیں نکاح پڑھانے کے لیے کوفت ہوتی ہے کہ کب یہاں سے میں نکلوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم نے نعرے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سادگی اختیار کرو شادی میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ غم ہو تو میری طرح غم مناؤ جس طرح میں نے منایا۔
تجارت میں مجھے اپناؤ، سیاست میں مجھے اپناؤ، ہر کام سے ہم نے رسول اللہ کو نکال دیا۔ ہاں، رسول اللہ سے بے وفائی کی اور صرف زبان سے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان بھی قربان ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اسی بے وفائی کی ہمیں سزا مل رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، اللہ پاک فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کا تو کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ ان کا فیصلہ کیا جائے، ان قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات کو سنا اور اطاعت کی، سنا اور بھائی صرف نعرے لگانے سے نہیں، اطاعت سے کامیابی ملے گی۔ نبی پاک نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وکیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا فقد ابا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے تم بھلا دو گے، رسول اللہ کی اطاعت کے وعدے کو بھلا دو گے، اللہ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور اس وقت تک دشمن تم پر مسلط رہیں گے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری حقیقی طور پر نہیں کرتے ہو، حقیقی طور پر اطاعت اور غلامی کو اختیار نہیں کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم خود جب تک نہیں بدلیں گے تبدیلی عمران خان نہیں لا سکتا، کوئی حکومت تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو پہلے تین دفعہ حکمران رہے اس پاکستان میں، اب کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو ہم تبدیلی لائیں گے۔ بھائی تم تو پہلے بھی 3 دفعہ یہاں سے ہو کے چلے گئے ہو، ہاں تم اتنے سال لگا کے گئے ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ اور ہم جب تک، میں کہتا ہوں ہم سے تبدیلی شروع ہوگی، ہم سے۔ میں نے اس دن آپ کو بات سنائی نا، موٹر سائیکل دی نویں ٹیوب لئی، نویں ٹیوب لے کے ਉਹਦੀ رسید بنوائی تے پوا کے نا ٹیوب تے اگلے پینچر والے کول چلا گیا تے جا کے انہوں کیا یار اے ویکھی ذرا میں نماز پڑھا وا، اے ویکھی اینو کی ہے۔ انہیں جناب نماز پڑھ کے واپس آیا تے کہندا ہے قاری صاحب اے دے 2 پینچر نے۔ کنے پینچر نے؟ 2 پینچر نے۔ میں کیا ویخ نویں ٹیوب لیاندی، آ رسید آ نال دی دکان تو لئی ہے، اے ویخ رسید تے ہنے کھول ایک بھی نہیں وچوں نکلنا۔ کہندا شکر کرو میں 4 نہیں کہتے۔ اے تے بے ایمانی دا حال ہے ساڈا۔ یہ اس قدر بے ایمان اور بد دیانت قوم، ان پر حکمران پھر ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اعمالکم اموالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ آج ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب حکمران اور جب عوام قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دے گا، آپس میں۔ اللہ آپس میں آج دیکھیں ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان نہیں ہیں،
ابھی کل کی بات ہے، ہمارے اس پاکستان کی سڑکوں پہ آپ نے منظر دیکھا ہے، ادھر سے جو مار رہے ہیں گولیاں وہ بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، جو ادھر سے گولیاں مار رہے ہیں وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ ہیں۔ پولیس والے بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر سے مرنے والے بھی لبیک اور مارنے والے بھی۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی سزا نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں اور فرقے بندی میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے فرقے کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کس کو؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کوئی فرقے بندی نہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم جھگڑو گے تو تمہارا رعب دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھ لو دنیا میں امت مسلمہ کا کوئی رعب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک وہ دہشت گرد جس نے پاکستان میں آ کے 20 بم بلاسٹ کیے، کلبھوشن یادیو، آج پاکستان کی پارلیمنٹ بھی مجبور ہے کہ اس کو این آر او دے۔ مجبور ہیں یہ لوگ، کیوں؟ یہ خوشی سے نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چاچا جی کو پیسے نہیں لبنے۔ ہاں، اللہ اکبر، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ، آج قرآن کی کیا صورتحال ہے؟ ہم نے تو قرآن رکھا ہوا ہے صرف ختم کے لیے، یا جب ابو جی کی جان نہیں نکلے گی تو سورت یاسین پڑھیں گے تو ابو جی کی جان آسانی سے نکل جائے گی، یا جب ابو جی فوت ہو جائیں گے تو ان کے لیے، یا دکان کے افتتاح کے لیے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کتنا بڑا مجمع ہے، کتنا بڑا مجمع ہے۔ میں ابھی کہوں کتنوں کو اللہ کے قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا، ترجمہ آتا ہی نہیں۔ اہل حدیث ہو؟ جی اہل حدیث ہیں۔ اہل سنت ہو؟ جی سنی ہے، جی ماشاءاللہ۔ اہل تشیع ہو؟ ہاں شیعہ ہوں، علی سے پیار کرتا ہوں۔ نصاب کیا ہے بھائی تمہارا؟ وہابیو تمہارا، سنیو تمہارا، شیعو نصاب کیا؟ نصاب کہتے ہیں نصاب قرآن ہے۔ نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو بتاؤ پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا ترجمہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سے پوچھو یا ایھا الذین اوفوا بالعقود کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ تو نہیں آتا، ترجمہ تو نہیں آتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ بالکل نہیں آتا، اور قرآن سے اس قدر دوری، اس قدر دوری۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ھذا ذکر لکا، تو جو کرے وہ بہت بڑی آیت ہے، میں تو اکثر اس کو یاد کرتا رہتا ہوں اور اپنے منہ میں گنگناتا رہتا ہوں۔ ھذا ذکر لکا ولقومکا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ھذا ذکر لکا ولقومکا فسوف تسألون۔ ترجمہ سننا، ترجمہ، یہ قرآن تمہاری زبان کا میں نے ورد بنا دیا ہے، ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا، اس کو سمجھتے رہنا۔ آپ کا بھی ذکر ہے، وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کا بھی یہی ذکر ہے۔ ہم کس کی قوم ہے بھائی؟ ہم رسول ہاشمی کی قوم ہے نا، ہم رسول ہاشمی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا اور تمہاری قوم کا یہ ذکر ہے، فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تمہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ دنیا میں تو بڑی پی ایچ ڈی تو نے کی، ایف ایس سی کی، تو نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا، بچوں کو پڑھایا، کیا قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ قرآن کا ترجمہ بھی کبھی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ پوچھا جائے گا میرے بھائیوں، یہ سوال ہوگا۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس،
کسی بندے کے اللہ کے دربار سے اس وقت تک قدم حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ میں نے بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے، وزراء نے بھی کھڑے ہونا ہے، منیز نے بھی کھڑے ہونا ہے، جھونپڑی والوں نے بھی کھڑے ہونا ہے، ڈیفنس والوں نے بھی کھڑے ہونا ہے، سب نے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ 5 سوالوں کے جواب تیار کر لو۔ 5 سوال کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے 70 سال 80 سال تجھے میں نے عمر دی تھی، وہ عمر کہاں گوا کے آیا ہے؟ وعن شبابہ، اور دوسرا سوال ہوگا تجھے میں نے جوانی دی تھی، جوانی میری نافرمانیوں میں گزاری، ویڈیو دیکھتے ہوئے رات ساری موبائل پر کھیلتے ہوئے فیس بک چلاتے ہوئے گزاری، کہ میرا ذکر بھی کیا کہ نہیں کیا؟ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسب، پیسہ کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا؟ وَأَيْنَ أَنفَقَ، اور پیسہ خرچ کہاں پر کیا، حلال جگہوں پر کیا کہ حرام جگہوں پر کیا، کہاں پر پیسہ خرچ کرتا رہا؟ اور 5واں سوال ہوگا عن علمہ، عن علم کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے بارے میں قرآن کا علم حاصل کیا کہ نہیں کیا، اولاد کو قرآن کا علم پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کیے کہ نہیں کیے۔ آج امت مسلمہ کی تباہی و بربادی اور امت مسلمہ کے انحطاط اور زوال کا واحد ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ اور مالک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ دیکھیں میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ فتوہ میں نہیں لاندہ پیا، میں فتوہ نہیں لاندہ پیا، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو میرے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہ لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اکٹھی تینوں آیتیں ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آج ہم نے سود کو اپنا لیا اور ہمارا ملک قرض در قرض اور سود در سود کے نیچے دبتا چلا گیا۔ سود تو اللہ کہہ رہے تھے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک طرف ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے اور دوسری طرف ہم کہیں ہمیں سکون آ جائے، ہمارے کاروبار میں برکت پڑ جائے۔ ہم دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم پر بیماریاں اور پریشانیاں نہ آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اکیلے اکیلے نہیں، اکیلے اکیلے نہیں۔ مالک نے قرآن میں کہا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے مل کر میرے سے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو نا تو بس اس کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اللہ کی طرف کیا کرو؟ اللہ کی طرف توبہ کر لو۔ اگر توبہ کر کے اپنے اعمال کو بدلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کی برکھا نازل کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آخرت کے جو سوال ہیں، اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی سنہری موقع اور گولڈن چانس دیا ہوا ہے، اللہ ان سوالوں کے جواب تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔